بسم اللہ الرحمن الرحیم 23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 69-70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق اللہ العظیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وما علمناه، اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو، الشعر شعر گوئی، وما ينبغي، اور نہ ہی زیبا ہے یہ لہو اس کے لیے، ان نہیں ہے ہوا یہ الا مگر ذکر ایک نصیحت، وقرآن مبین، اور واضح پڑھی جانے والی کتاب، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، من اس کو کانا جو ہو حیا زندہ، ویحق، اور ثابت ہو جائے، القول قول، علی الکافرین کافروں کے اوپر۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی دعوت کو دبانے کے لیے، مٹانے کے لیے کفار طرح طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ جو آدمی بھی مسلمان ہو جاتا تھا وہ اپنا سب کچھ، وقت، مال اور صلاحیتیں اس دین کے لیے صرف کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ تو کفار اس بڑھتی ہوئی دعوت کو روکنے کے لیے کبھی یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، کبھی کہہ دیا کرتے تھے آپ مجنون ہیں، کبھی کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، اور یہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ ایک شاعری کی کتاب ہے۔ تو ان کے قول کو رد کرنے کے لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہی شعر گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیبا ہے، بلکہ شاعروں کے بارے میں تو ایک مقام کے اوپر یہ ارشاد فرمایا فی کل وادی یہیمون، یہ ہر وادی کے اندر گھومنے والے ہوتے ہیں۔ آج ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور کل ان کا دوسرا نظریہ ہوتا ہے، اپنی پہلی بات کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اکثر شعراء، اور ان کی شاعری کے اندر کوئی سبق نہیں ہوتا، کوئی زندگی کو گزارنے کا مثبت طریقہ سامنے نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ قرآن، یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے، اور اس کے اندر ہر آیت کے اندر زندگی گزارنے کے بہترین اصول سکھائے گئے ہیں۔ تو فرمایا ان ہوا الا ذکر، یہ شاعری کی کتاب نہیں بلکہ یہ قرآن مجید عظیم الشان ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر اترا ہے، جبرائیل امین اس کو لے کر کے آئے ہیں، وہ قرآن مبین، اور یہ واضح صاف طور پر پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید عظیم الشان ہے، اور اس کے مضامین بالکل واضح ہیں۔ جو آدمی قرآن کو سیکھنا چاہے، اس کو سمجھنا چاہے، سیکھنے سمجھنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کلام کو آسان فرما دیا ہے۔ آیت نمبر 70 کے اندر اللہ رب العالمین نے مقصد نزول قرآن کا ذکر کر دیا ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے انذار کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، اور ڈرائیں اس بندے کو جو حیا زندہ ہو۔ حی سے مراد وہ آدمی کہ جس نے اپنے ضمیر کو مردہ نہ کر دیا ہو، جس کے اندر روح زندہ ہو، معتدل ذہن کے ساتھ بات کو سننے والا ہو،
اس ذہن کے ساتھ کہ اگر بات اچھی ہوئی تو میں اس کو مان لوں گا، اس کو تسلیم کر لوں گا، اور بری بات ہوئی تو اس کو رد کر دوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو ایسا آدمی حی ہے، زندہ ہے، کہ جو معتدل ذہن کے ساتھ بات کو سننے والا ہے کہ بات اچھی ہوئی تو میں ضرور اس کو تسلیم کر لوں گا۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو جائے قول علی الکافرین، کافروں کے اوپر۔ کون تھا قول؟ یہ جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ میں شیطانوں سے اور جو بھی شیطان کی پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو ان لوگوں کے اوپر یہ عذاب کا قول ثابت ہو جائے۔ گویا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے دعوت کا کام کریں گے، تبلیغ کا کام کریں گے، تو جو لوگ اچھے ذہن والے ہوں گے وہ ایمان کو قبول کر لیں گے، دین کی طرف آ جائیں گے، اور جو ضدی ہوں گے، جو ہٹ درم ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو پتھر بنا لیا ہوگا، جنہوں نے اپنے ضمیر کو مردہ کر لیا ہوگا، ان کے اوپر اتمام حجت قائم ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کتاب کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا تھا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح بھی قرآن مجید عظیم الشان کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور اس امت کے پچھلے لوگوں کی اصلاح بھی قرآن مجید عظیم الشان ہی کے ذریعے سے ہوگی۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے اوپر عمل کرنا تو دور کی بات، بلکہ اس کو پڑھنے سے بھی انسان کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کے ایک حرف کو پڑھا تو اللہ رب العالمین اس کو ایک نیکی عنایت فرماتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک نیکی کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ اس کو ایک نہیں، اس کو 10 نیکیاں نصیب کر دی جاتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف اور میم علیحدہ حرف ہے۔ گویا کہ جو آدمی الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک نہیں، اس کو 10 نہیں، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین پوری 30 نیکیاں عنایت فرماتے ہیں۔ یہ نیکی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے؟ جس وقت انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تو وہاں پر اس کو نیکیوں کی قدر معلوم ہوگی کہ محشر کے اندر اگر کسی بندے کو ایک نیکی کی حاجت ہو اور کسی سے مانگنے کے لیے چلا جائے، لوگ اس سے راستہ، قریب رشتہ دار بھی اس سے راستہ تبدیل کرنا شروع کر دیں گے۔ محترم سامعین، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کو اپنانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو گراتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کو نادرت سیکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی کو سیکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کے پیغام کو عام کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، یہ قرآن آخرت کے اندر ان کے حق میں حجت بھی ہوگا، ان کے حق میں سفارش بھی کرے گا، جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن مجید عظیم الشان کو سیکھیں اور اس قرآن کی تبلیغ کریں، اللہ کے قرآن کے پیغام کو عام کریں، دور دور تک لوگوں تک اس کو پہنچائیں، اس لیے کہ یہ قرآن یہدی للتی اقوم، اس راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے جو انتہائی درست راستہ ہے، جو زندگی کو کامیاب بنانے والا ہے، جو آخرت کو کامیاب بنانے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب